الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان صدق اللہ العظیم۔ تیری عظمت کے ملے نشاں اور تیرے بعد، تیری عظمت کے ملے نشاں اور تیرے بعد، اور بھی میٹھا ہوا تیرا کنواں تیرے بعد۔ وہ مکہ کے مدینہ اے حیادار سخی، وہ مکہ کے مدینہ اے حیادار سخی، کوئی تجھ سا نہ وہاں تھا نہ یہاں تیرے بعد۔ پہلے قرآن کی تلاوت میں گئی جہاں تیری، پہلے قرآن کی تلاوت میں گئی جہاں تیری، پھر ہوا نیزے پہ قرآن بیاں تیرے بعد۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور حضرات حکم، میں آج کی مجلس میں مدینہ کے مظلوم یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کی شہادت پر آسمان بھی رویا، جس کی شہادت پر پہاڑ بھی روئے، جس کی شہادت پر سمندر کا پانی ٹھہر گیا۔ عثمان غنی کی کتنی رشتہ داریاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی؟ چار۔ میں کہتا ہوں چار رشتہ داریاں نہ بھی ہو، صرف ایک رشتہ داری ہوتی، ایک تعلق ہوتا، صرف عثمان غنی نبی کا صحابی ہوتا، تب بھی عثمان غنی کا مقام دنیا میں بہت بلند ہوتا۔ 82 سال کی عمر میں چہرے پر چچک کے 4-5 داغ ہے، رنگ بڑا خوبصورت ہے، متوازن قد ہے، ساری زندگی ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کی۔ عثمان غنی عرب کا سب سے مالدار انسان ہے۔ مادر علمی کے چمکتے پھولوں وہی عثمان غنی خلافت کی آخری سالوں میں کہتا ہے، میرے پاس ایک بکری اور ایک اونٹ کے سوا کچھ نہیں بچا، میں نے سارا مال اللہ کے دین پر لٹا دیا۔ عثمان غنی کتنا بڑا سخی تھا، آپ کو معلوم ہے، بیر معونہ خرید کے دے دیا، اونٹوں کی قطاریں دے دی۔ اتنا عظیم انسان، اتنی دولت لٹانے والا انسان، اتنا بڑا فیاض، لیکن مسجد نبی کے منبر پر کھڑا ہے۔ باقی مسجد میں داخل ہو گئے، حج کا موقع تھا، انہوں نے سوچا کہ سارے آدمی حج پہ چلے جائیں گے، 100-150 آدمی مدینہ میں رہ گئے، 700 باغی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، 200 باغی مسجد میں آئے، پھر 300 آئے، پھر 400 آئے، ایک باغی مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عثمان خطبہ بند کر دے، ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، 100 آدمی کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو پکڑ لیا اور عصا توڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کے چہرے پر پتھر مارے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری، حضرت عثمان کے چہرے پہ ماری، حضرت عثمان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتھر پڑے، اتنے پتھر پڑے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت عثمان کے منہ میں شاٹ ڈالا گیا، دودھ ڈالا گیا، حضرت عثمان کو ہوش آیا، حضرت علی سرحانے کھڑے ہیں، حضرت عثمان نے ہوش آنے کے بعد فرمایا، اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، امیر المومنین، لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں، آپ اہل مدینہ کا حال پوچھتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا، علی تجھے پتا نہیں، یہ مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، اگر میں اسے اسی حالت میں چھوڑ جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ باغیوں نے اعلان کر دیا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باغیوں کا مطالبہ تھا، عثمان خلافت چھوڑ دو۔ مدینہ کے باغی عبداللہ بن سبا شیعہ مذہب کے بانی کے بھیجے ہوئے تھے، وہ مصر میں بیٹھا سازش کر رہا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، عثمان تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ باغی کہیں گے یہ قمیض اتار دے، اگر تو نے لوگوں کے کہنے پہ قمیض اتار دی تو عثمان تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ باغیوں میں تمہارے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اعلان کر دیا، خبردار عثمان غنی کے گھر کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا، روٹی نہیں پہنچا سکتا۔ 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، مدینہ کا یہ مظلوم جس نے ساری زندگی اپنے دشمن کو کبھی گالی نہیں دی، اپنے گھر کے ملازموں کو کبھی اوف نہیں کہا، 82 سال کا یہ بڑا انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نہ اس کو کھانا
کھانا کھانے کی اجازت ہے، نہ پانی پینے کی اجازت ہے، سفید داڑھی ہے، روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ میرے غیور نوجوانوں دوستو، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، حضرت علی تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین ہمیں حکم کر دے، ہم باغیوں کا مقابلہ کرے، ہم کو مدینہ سے نکال دے۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی میں ایسا خلیفہ بننا نہیں چاہتا کہ جس کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شر میں قتل عام ہو۔ میں ذبح ہو سکتا ہوں، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، لیکن مدینہ کے شر میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم گھر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ محترم حضرات، 25 دن کے بعد پھر حضرت علی تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا علی بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ مدینے کا مظلوم ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تیمم کر رہا ہے۔ 25 دن 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، سکتہ کا عالم ہے، باغی مکانوں کی چھتوں پر، مکانوں کے دروازوں پر، گلیوں میں کھڑے ہیں، محاصرہ جاری ہے، بغیر جرم کے، بغیر الزام کے، بغیر خطا کے۔ 37 دن کے بعد حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پر کھڑے ہوئے، فرمایا اے باغیوں میری بات غور سے سنو۔ سب باغی جمع ہو گئے، فرمایا اے باغیوں کیا میں عثمان نہیں ہوں جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھی؟ کیا میں عثمان نہیں ہوں جس کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ جنتی کہا؟ باغیوں نے کہا عثمان خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان مایوس ہو کر، پریشان ہو کر مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے۔ لاوت الحق کے روشن ستاروں، 39 دن گزر گئے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت کی رات ہے، آخری رات تہجد کا وقت ہے، حضرت عثمان تہجد کے وقت اٹھ بیٹھے، فرمایا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا۔ نائلہ کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے فرمایا امیر المومنین آپ کا دشمن آپ کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ ابھی رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جو روزہ تم نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے اس کی افطاری کا وقت قریب آ چکا، حوض کوثر پر اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے۔ نائلہ کہتی ہے میں روتی رہی۔ حضرت عثمان نے کہا میرا پائجامہ لاؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا میرے کپڑے تیار کرو۔ حضرت عثمان نے پائجامہ پہنا، خوشبو لگائی، نماز تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جمعہ کا دن ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 40 دن گزر گئے، باغی آ گئے، دروازے پر آئے، حضرت حسن اور حسین نے مزاحمت کی تو انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ باغی مکان کی پچھلی دیوار سے آگے آئے، دیوار پھلانگ کر چلے گئے۔ ایک باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کی ڈاڑھی پکڑی، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کے چہرے پر تھوک دیا اور تھوک کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے ایک لوہے کی لٹ لے کر عثمان غنی کے سر اقدس پہ ماری، لوہے کی لٹ ماری ہے کہ خون کا فوارہ نکلا، قرآن کے صفحات خون سے آلود ہو گئے۔ کربلا کا میدان کربلا کے شہیدوں کی گواہی دے گا، احد کا پہاڑ احد کے شہیدوں کی گواہی دے گا، مگر یہ قرآن کل قیامت کی صبح اللہ کی عدالت میں عثمان غنی کی خون کی گواہی دے گا۔ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں ان کا سر لٹک گیا۔ ایک اور باغی آگے بڑھا، اس بدمعاش نے حضرت عثمان کے سر پر لٹ ماری تھی کہ ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کے سینے پر خنجر مارنا چاہا، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کٹ زمین پر گر پڑی۔ حضرت عثمان نے دفتن دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا اے اللہ میری ناموس پر حملہ ہو گیا، میری عزت کو آج تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت عثمان نے کلمہ شہادت پڑھا، جانے جانا کی سپرد کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کے بازو پکڑے اور مکان میں گھسیٹا اور مکان کے سامنے کوڑا کرکٹ پر لا کر اس لاش کو پھینک دیا۔ باغیوں نے کہا خبردار عثمان غنی کا جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، عثمان غنی کو کفن کوئی نہیں دے سکتا، عثمان غنی کی قبر کو تیار نہیں کر سکتا۔ عزیز طلبہ ایسا ظلم دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ نائلہ فرماتی ہے میں مظلوم مدینہ کی لاش پہ بیٹھی ہوں کہ چہرے پہ کپڑا ڈال دوں، میں نے مکان میں دیکھا کپڑا کوئی نہ تھا، سارے کپڑوں کو آگ لگ گئی تھی، سارا سامان جلا دیا گیا تھا، میں نے سر کا دوپٹہ اتارا
کے چہرے پہ ڈال دیا۔ محترم حضرات، یہ 3 دن پورے گزر گئے، مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، سٹا کا عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، آج سمندر کا پانی اچھل جاتا تو حق ہوتا، آج کائنات تبدیل ہو جاتی تو حق ہوتا، آج قیامت برپا ہو جاتی تو حق ہوتا۔ آج 3 دن گزر جانے کے بعد امیر معاویہ کی بہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین ام حبیبہ سے نہ رہا گیا، مسجد نبی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور چڑھ کر کہا اے باغیو، آج تم نے عثمان غنی کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ سر سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی، روؤں گی، چلاؤں گی اور عثمان غنی کا جنازہ تنہا اٹھا کے لے جاؤں گی۔ باغیوں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بازار میں آئے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ شہر میں آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ باغی دہل گئے۔ باغیوں نے کہا ام حبیبہ 4 آدمیوں کو لے جا کر عثمان غنی کا جنازہ اٹھا سکتی ہو، جنازہ اٹھا سکتی ہو، شام کا وقت ہے، نماز عشاء کے بعد ام حبیبہ آتی ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے 4 آدمیوں سے زیادہ جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ جنازہ اٹھانے کے لیے حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی اور حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے۔ جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور آپ کے جسد آخر کو سپرد کھا کر دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے شہید مظلوم، اے مظلوم مدینہ، ہم گنہگاروں کی طرف سے سلام عقیدت قبول کر، آپ پر تو ہر صبح شام خدا کا سلام آتا ہے۔ رکھا معصور ان کو، بند کر دیا ان پر پانی، رکھا معصور ان کو، بند کر دیا ان پر پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب